سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی ہماری یہ زندگی ایک آزمائش ہے اور قیامت کے دن اس امتحان کا رزلٹ آئے گا۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں میں رکھے گا، اور قیامت کے دن جو نتیجے کا دن ہے، اس دن جس کو کامیاب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز لے کر کے جانی ہے وہ ہے پاک دل۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حساب سے فیصلہ کرے گا کہ ہم کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ انسان کی مال و دولت اس کے کام آئے گی، نہ اس کی اولاد اور اس کے بیٹے اس کی مدد کرنے کو آئیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب کون ہوگا؟ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن انسان کو فائدہ پہنچائے گی؟ دولت دے کر کے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پائے گا، اس کی اولاد اور اس کے بیٹے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ پھر کون سی چیز ہے جو بندے کو قیامت کے دن جہنم سے بچائے گی؟ کیا وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا؟ اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب تو وہی شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلیم دل لے کر کے پہنچے گا۔ سلیم جو یہ لفظ ہے نا عربی کا، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا سلامتی، اسی سے بنا ہے۔ سلیم کا مطلب سلامت دل۔ کن چیزوں سے سلامت؟ دنیا میں بہت ساری گندگیاں ہیں، ان گندگیوں سے جو دل پاک ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے جنت رکھی ہے۔ اس لیے ایمان والے بندے کا دنیا میں اسٹرگل یہی ہے کہ اپنے دل کو دنیا کی گندگیوں سے پاک رکھو۔ بہت سارے شبہات کی گندگی ہے، کفر کی گندگی، بدعتوں کی گندگی، بہت ساری شہوات کی گندگی ہے، بہت ساری ایسی گندی صفات ہیں جن سے دنیا میں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کامیابی چاہیے تو۔ بہت ساری گندی صفتیں ہیں، بری صفتیں ہیں جن سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جنت چاہیے۔ دنیا میں ایمان والے بندے کا یہی اسٹرگل ہے کہ گندگیاں دلوں پہ حملہ آور ہوتی ہیں، گناہ انسان کے دل کو میلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایمان والا بندہ مسلسل اپنے دل کو ان گناہوں کی گندگی سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بہت ساری گندگیاں دلوں پر حملہ آور ہوتی ہیں دنیا کے اندر، اسی میں سے ایک بڑی گندی صفت حسد کی صفت ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے اس حسد کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں گے، پھر اس حسد کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچنے کا کیا علاج ہے۔ یہ تین چیزیں انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے۔ بھائی سب سے پہلے یہی سمجھنا ضروری کہ حسد کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے، چاہے آپ کو کوئی نیکی کا کام کرنا ہو یا کسی برائی سے بچنا ہو، سب سے پہلی چیز ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ نہ تو آپ علم حاصل کیے بغیر کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں، نہ علم حاصل کیے بغیر کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو حسد سے بچنا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل میں حسد کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے جو حسد ہے اور کیا چیز ہے جو حسد نہیں ہے۔ اہل علم نے حسد کی مختلف تعریفات کی ہیں، اس کی الگ الگ ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ ہم حسد کو سمجھنا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حسد جو ہے نا وہ اس کے 3 لیولز ہوتے ہیں۔ حسد کے 3 مراتب ہوتے ہیں، 3 لیولز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حسد کا مرتبہ ہے جہاں سے حسد کی شروعات ہوتی ہے، وہ ہے
اللہ کے بندے کی کسی نعمت کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس کرنا. سب سے پہلے حسد کی شروعات اسی جذبے سے ہوتی ہے. حسد ایک طرح کی فیلنگ کا نام ہے, ایک طرح کے احساس کا نام ہے, اور یہ احساس کون سا ہے؟ تکلیف والا. جب کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کر کے آپ کو دل میں کراہیت محسوس ہو, تکلیف محسوس ہو, آپ کو ایک قسم کی انکمفرٹ والی فیلنگ آپ کو آئے, کسی کی نعمت دیکھ کر کے آپ کا دل رنجیدہ ہو جا رہا ہے, کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر کے آپ غمگین ہو جا رہے ہیں, یہیں سے حسد کی شروعات ہوتی ہے. یہ سب سے پہلا. اس لیے بعض اہل علم نے حسد کی تعریف کرتے ہوئے کہا بغض نعمت المحسود, کہ حسد کہتے ہیں جس سے آپ حسد کر رہے ہیں, محسود, اس کی نعمت کو ناپسند کرنا. سارے جو حسد کا فتنہ ہے اس کا بیج اصل میں یہیں سے لگتا ہے, اسی فیلنگ سے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, سبحان اللہ, اللہ تعالی ہم کو بھی ان میں شامل فرما لے, اولیاء اللہ, ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی کی نعمت دیکھ کر کے کسی بھی طرح کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو عظیم بندے ہوتے ہیں وہ تو اپنے بھائی کی نعمت دیکھ کر کے ایسے خوش ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ نعمت اس کے بھائی کو نہیں, خود اس کو ملی ہو. یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے, ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ کے بھائی کو کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کو دیکھ کر کے آپ ایسے خوش ہو گیا کہ وہ نعمت اس کو نہیں آپ کو ملی ہے. اللہ ہم کو اس درجے میں پہنچا دے, بہت نیک لوگوں کا درجہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں کوئی آدمی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا, کوئی بندہ یا بندی کامل ایمان والی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ ناپسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تم کو جو اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو جو نعمت تم کو ملتی اور تم کو اس کے ملنے پر خوشی ہوتی, اگر تمہارے بھائی کو بھی مل گئی ہے تو تم کو کیا ہونی چاہیے؟ خوشی کا احساس ہونا چاہیے. بہت ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مرتبہ ہے کہ میرے بھائی کو ایک نعمت ملی, میرے پڑوسی کو ایک نعمت ملی, میرے بہن کو ایک نعمت ملی, اس کی نعمت پر میرا دل ویسے ہی خوش ہے گویا کہ یہ نعمت مجھ کو مل گئی. اس کی کامیابی پر میں جشن مناؤں, اس کی خوشی پر میں خوش ہو جاؤں, اس کی نعمت پر میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. یہ بڑا اعلیٰ ترین درجہ ہے میرے بھائیوں. یہ صحابہ والا مقام ہے. صحابہ تھے اس مقام کے, صحابہ اس مقام کے تھے کہ ان کو اپنے بھائیوں کی نعمت پر خوشی ہوتی تھی. وہ دل میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرتے تھے اپنے بھائیوں کی نعمت دیکھ کر کے. ہاں, انصار کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین تبوؤا الدار والایمان. یہ انصار کی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ یہ مدینہ کے انصار تبوؤا الدار والایمان, انہوں نے اپنا گھر بار, اپنا ایمان سب تیار کر کے رکھا ہے. یحبون من ہاجر الیہم, ان کے پاس جو مہاجرین ہجرت کر کے آتے ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی انفسہم حاجۃ مما اوتوا, اور ان انصار کو اگر کچھ دیا جاتا ہے تو اپنے دل میں یہ کسی طرح کی حاجت محسوس نہیں کرتے. امام حسن بصری فرما رہے ہیں یہاں حاجت سے مراد حسد ہے, کہ انصار اگر مہاجرین کو کچھ نوازا جاتا ہے, بھئی غریب لوگ تھے, اپنا گھر بار, کاروبار, خاندان چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے, ان کی ضرورتیں تھیں, تو جب مال آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہاجرین کو کچھ دے رہے ہیں تو انصار کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بلکہ اگر مہاجرین, قرآن مجید میں بار بار مہاجرین کا تذکرہ انصار سے پہلے آتا ہے, بہت ساری فضیلتیں مہاجرین کی آتی ہیں, انصار مہاجرین کی فضیلتوں سے رنجیدہ نہیں ہوتے, اپنے دل میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, بلکہ یہ تو ایک درجہ آگے بڑھ کر کے اپنی چیزیں مہاجرین پر قربان کرنے کو تیار ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی دوسرے بندے کو کوئی نعمت مل گئی, میری نہیں چھینی, تب بھی میں خوش ہوں. اور انصار کا مرتبہ اتنا ہے کہ اپنی نعمتیں دینے کا دے کر کے خود محروم ہو جائیں پر اپنی نعمتیں دوسروں کو دینے کو تیار ہیں.
یہ بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس درجے میں پہنچا دے, ہے نا, کہ دل میں کسی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں میرے بھائیوں. ہم خاص طور پہ آج جس دور سے گزر رہے ہیں نا, اس میں تو آپ کو بہت کم اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ملیں گے جو خوش ہو جائیں کسی کی نعمت دیکھ کر کے. اچھا, خوش ہو جانا تو ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے. اگر کوئی ایسا بھی بندہ مل جائے نا جو کچھ بھی فیل نہیں کر رہا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, میرا ایمان اس درجے کا نہیں ہے کہ میرے بھائی کو, میری بہن کو کوئی نعمت مل جائے, اس نعمت کو دیکھ کر کے مجھے خوشی کا احساس ہو. چلو خوشی کا احساس نہیں ہو رہا, نارمل ہو, نہ خوشی ہے نہ غم ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پر موجودہ صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں وہ اس لیے نہیں دکھی ہیں کہ وہ کسی مصیبت میں ہیں, وہ اس لیے دکھی ہیں کہ ان کا بھائی کسی نعمت میں ہے. بیشتر لوگوں کی دنیا میں حسد نے دلوں کو ایسا کرپٹ کر کے رکھ دیا ہے نا کہ بیشتر لوگ اپنے دکھوں سے نہیں دوسروں کے سکھوں سے پریشان ہیں. ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی نعمت برداشت ہی نہیں ہو رہی کسی کی. کسی کی نعمت برداشت کرنے کا مادہ لوگوں کے دل سے ختم ہو گیا. اپنی مصیبتیں نہیں, دوسروں کی نعمتوں پہ صبر نہیں ہو پا رہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا, برداشت نہیں ہو رہا. میرے پڑوسی کا گھر میرے گھر سے بڑا کیسے ہو گیا, برداشت نہیں ہو رہا. میرے بھائی کی سیلری مجھ سے زیادہ کیوں ہے, میرے کزن کا کاروبار میرے کاروبار سے بڑا کیوں ہے, میرے چچا کی جائیداد میری جائیداد سے بڑی کیوں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر حسد. مرد عام طور پہ مال کے معاملے میں حسد کرتے ہیں یا عہدے اور منصب کے معاملے میں حسد کرتے ہیں, اور عورتیں عام طور پہ حسن و جمال پہ حسد کرتی ہیں. میری بہن کو جو ہے وہ اس مجھ سے زیادہ خوبصورت کیسے ہے, یا مجھ سے اس کے مطلب کہ میں نے تو بعض خواتین کو دیکھا ان کو اس سے پرابلم ہے کہ اس کے بچے میرے بچے سے خوبصورت کیوں, ان کو اچھا شوہر کیوں مل گیا. اتنا یعنی بغض اور نفرت نے دلوں میں ایسا گھر کر لیا ہے. میں نے کتنے علاقوں میں دیکھا کہ اپنے کسی قریبی کی بیٹی کو اگر اچھا رشتہ مل جائے نا تو لوگ برداشت نہیں کر پاتے کہ ان کو اچھا داماد کیسے مل گیا. کسی کی بچی کو اچھا شوہر مل جائے تو برداشت نہیں ہو رہا. اتنا دل و دماغ ایسا حسد کا شکار ہو گیا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ سو رہے ہو نا اور پتا چل جائے کہ بندہ سوتے ہوئے اچھا خواب دیکھ رہا ہے, اس کو جگا دیں گے. اچھا خواب بھی نہیں دیکھے سوتے ہوئے, حقیقی چیزیں تو دور, کسی کو اگر پتا چلے نا کہ اچھا خواب دیکھ رہا ہے اس کو جگا دیں گے. یہ خطرناک. سب سے بنیادی جو حسد کا احساس ہے نا وہ اس کی احساس سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے تکلیف کا احساس ہو رہا ہے. یہ پہلا مرحلہ, یہ فرسٹ لیول ہے حسد کا. اچھا, اب یہ حسد جب ایک سیکنڈ لیول پر جاتا ہے نا تو یہ جو تکلیف کا احساس ہے, یہ بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں حسد کہتے کس کو ہے نا. حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے, اہل علم نے الگ الگ حسد کی ڈیفینیشن کی ہے, میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو یہ پہلا لیول ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت دیکھی اور تکلیف محسوس کرنے. اب یہ تکلیف کا احساس جب تمنا میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ حسد سیکنڈ لیول پہ چلا جاتا ہے. کس بات کی تمنا؟ تمنا اس بات کی کہ بھائی یہ نعمت جو اس کو ملی ہے اس سے چھن جائے. پہلے صرف احساس تھا حسد کہ دل میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے, پر یہ احساس سیکنڈ لیول پہ جب چلا جاتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے, صرف تکلیف نہیں محسوس ہو رہی ہے, بندہ یہ چاہت کرنے لگا ہے, یہ تمنا کرنے لگا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے. آرزو پیدا ہو گئی دل کے اندر, خواہش پیدا ہو گئی ہے دل کے اندر کہ کاش یہ نعمت اس سے چھین لی جائے. اب یہ حسد کیا ہے, سیکنڈ لیول پہ آ گیا ہے. پہلے صرف تکلیف تھی, درد تھا, دل میں ایک رنجیدگی تھی, ایک رنج تھا, لیکن جب یہ رنج اس درجے پہ پہنچ گیا کہ نعمت چھین ہی لی جائے. اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ حسد کہتے ہیں بغض نعمت المحسود, محسود کی یعنی جس سے آپ حسد کر رہے ہیں, کسی کی نعمت سے ناپسندیدگی, کسی کی نعمت کو ناپسند کرنا, اس کو حسد کہتے ہیں. اور کچھ اہل علم نے کہا تمنی زوال نعمت المحسود, کسی کو جو نعمت ملی ہے نا اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا, اس کو حسد کہتے ہیں. اچھا,
یہ سیکنڈ لیول پہ بھی حسد صرف دل کے اندر ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ایمان کے، تقوی کے، دینداری کے اس مرتبے پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ اس حسد کو، دل کو اس حسد سے پاک رکھ سکیں. ٹھیک ہے، انسان کمزور ہے، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ کر کے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے ہو رہے ہیں احساس تکلیف کا، اور بہت مرتبہ انسان کے احساسات اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں، انسان کی فیلنگ پر اس کا زور نہیں چلتا ہے، تو دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے، کسی کو نعمت کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، دل میں تمنا بھی پیدا ہو گئی کہ کاش اس کی نعمت چھن جائے، سیکنڈ لیول تک کے پہنچ گیا ہے. لیکن اس میں بھی جو شریف آدمی ہوتا ہے، جو دیندار آدمی ہوتا ہے، جو متقی آدمی ہوتا ہے، اگر دل میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے، دل میں یہ تمنا بھی پیدا ہو رہی ہے نا، تو نیک آدمی، متقی آدمی اس تمنا کو دباتا ہے، دل سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کاش یہ نعمت اس سے چھین جائے، پر متقی آدمی اپنے دل کو سمجھاتا ہے، اپنی نفس کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں، تمہاری یہ چاہت غلط ہے، یہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے تمہارا کڑھنا یہ صحیح چیز نہیں ہے. اپنے دل کو ملامت کر کے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ آگے بڑھ کر کے جس کی نعمت دیکھ کر کے دل تکلیف محسوس کرتا ہے اس کو آگے بڑھ کے بول دیتا ہے بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت میں برکت دے. یہ بارک اللہ فیکم جو ہے نا، یہ وہ پانی ہے جس سے دل میں جو حسد کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے نا، اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے آدمی. ہوتا ہی بہت مرتبہ ہمارے احساسات ہمارے قابو میں نہیں ہے تو کسی کی نعمت دل برداشت نہیں کر پا رہا، لیکن جیسے ایمان والا بندہ اپنے نفس سے لڑتا ہے نا، نفس میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے، نفس کو لگام لگاتا ہے، اپنے دل کو کنٹرول کرتا ہے. بھائی ایک شرابی ہے، اس کو شراب پینے میں مزہ آتا ہے، اس کی چاہت دل میں پیدا ہو رہی ہے، لیکن تقویٰ کیا کرتا ہے، اس کو کنٹرول کرانے کی کوشش کرتا ہے. انسان کو حرام کی چاہت ہوتی ہے، انسان کیا کرتا ہے، اپنی نفس کو کنٹرول کرتا ہے. ایسے ہی حسد کے جذبات جب دل میں بڑھتے ہیں تو متقی آدمی کیا کرتا ہے، ان کو دباتا ہے، اپنی نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے دل کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ چاہت اچھی چیز نہیں ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تمہارا اس پر کڑھنا اور اس پر تکلیف محسوس کرنا اچھی چیز نہیں ہے. اگر یہ حسد جذبات کی حد تک کے ہے اور بندہ اپنی نفس کو کنٹرول کر لے جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ہے. یہی تو مجاہدہ ہے نفس کا. ہاں، مجاہدہ نفس کسی کو کہتے ہیں کہ نفس ایک چاہت کر رہا ہے، بندے نے اس نفس کو دبا دیا. ثواب اہل علم نے کہا جس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوں اور وہ اپنے ایمان کے ذریعے سے اس کو دبا دے تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر کا مستحق ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پیدا ہوئے جذبات دل کے اندر، لیکن میں نے اس کو پھلنے پھولنے نہیں دیا، میں نے اس کو دبانے کی کوشش کی. لیکن جو رذیل آدمی ہوتا ہے نا، اس کے دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ان جذبات کو پالتا ہے، یہاں تک کہ اس کا حسد تھرڈ لیول پہ چلا جاتا ہے. اور یہ جو حسد کا تیسرا لیول ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. تیسرا لیول یہ ہے کہ بندہ حسد کو صرف اپنے دل تک محدود نہیں رکھتا، اس کو عمل میں بھی کنورٹ کرتا ہے. صرف دل میں یہ تمنا نہیں کرتا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، عملاً وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت کو چھین لینے اور اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرنے لگتا ہے عملی طور پہ. جب یہ تیسرے لیول پہ چلا جاتا ہے حسد، تب یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے. حسد ایک بیماری، جیسے کینسر ایک بیماری ہے نا، کینسر کے الگ الگ لیول ہیں، ویسے حسد ایک بیماری ہے، حسد کے الگ الگ لیولز ہیں. ہاں، اور جو اس کا آخری لیول ہے نا، یہ ہے کہ حسد اب صرف دل کے اندر نہیں رہ گیا، حسد اب عمل کی صورت اختیار کر گیا ہے. اب بندہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑ گیا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے. جب حسد عمل کی صورت اختیار کرتا ہے نا تو وہ کسی بھی لیول پہ جا سکتا ہے. جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں جن کا تعلق ظلم سے ہے، سب کی بنیاد پہ کیا ہوتا ہے، حسد ہے نا. انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی نعمت برداشت نہیں کر پا رہا، لوگوں میں اس کی شہرت برداشت نہیں کر پا رہا، اس کی عزت برداشت نہیں ہو رہی، تو چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے، جب وہ موجود نہیں ہوتا تو اس کی برائیاں کر رہے ہیں. حسد انسان سے غیبت کرواتی ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے تو غیبت کیا کرے،
تو جھوٹے الزام اس پر لگا دیتا ہے. حسد انسان سے تہمت لگواتی ہے. ہاں بعض مرتبہ اس کی غیبت کرنا ہے, کوئی عیب بیان کرنا ہے, پر عیب ملے گا کیسے؟ تو اس کی جاسوسی کرنی پڑے گی, اس کی ٹوہ میں لگنا پڑے گا. تو حسد انسان سے تجسس کرواتا ہے, عیب جوئی کرواتا ہے. یہ بھی تجسس بھی ایک گناہ ہے نا. حتیٰ کہ حسد اس درجے پر بھی چلا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کسی سے حسد کا شکار ہو کر کے اس کے قتل تک کے پہنچ جاتا ہے. حسد انسان سے قتل بھی کروا سکتا ہے. بھائی دیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف سے کیا پرابلم تھا؟ کیا حضرت یوسف نے ان کا کچھ بگاڑا تھا؟ نہیں. پھر بھی جو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی, کہا اقتلوا یوسف, ایسا کرو یوسف کو قتل کر دو. یہ قتل کا جو ارادہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, کیا بگاڑا تھا حضرت یوسف نے ان کا؟ صرف اتنی سی بات تھی, چھوٹا سا بچہ ہے یوسف, چھوٹی سی عمر ہے ان کی. ہاں بس یہ بچے کو جو باپ سے محبت مل رہی ہے, باپ کی محبت کی یہ نعمت ان بڑے بڑے مستنڈے نوجوان بھائیوں کو برداشت نہیں ہوئی کہ ابا یوسف سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں. ہم نوجوان ہٹے کٹے تندرست ہیں, ہم کو چھوڑ کر کے یوسف سے محبت. حسد اتنا خطرناک مرض ہے, اتنی گندی بیماری ہے کہ جوان بھائیوں کو اپنے معصوم بھائی کے قتل پر بھی ابھار سکتی. بلکہ اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ دنیا میں آسمان پر اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی, اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کے حضور میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. ایک دم 100% یقین سے تو ہم نہیں بول سکتے, لیکن جتنا ہمارے علم میں ہے کہ آسمان پر سب سے پہلی نافرمانی کیا ہوئی کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس کو حضرت آدم کی فضیلت برداشت نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیوں کہہ دیا کہ لوگوں کو میں آگ سے بناؤں. اگر اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہی کروانا تھا مجھ سے سجدہ کرواتے. یہ آدم کو کیوں کہہ دیا سجدہ کرنے کے لیے؟ سارے فرشتوں کو حکم دے کہ آدم کو سجدہ کرو. آسمان ابلیس کی جو نافرمانی تھی اس کی بنیاد میں بھی کیا تھا؟ حسد تھا. اور دنیا میں قابل نے جو حابل کو قتل کر دیا, کیوں کیا؟ کیونکہ حابل کو فضیلت ملی تھی, نعمت ملی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بیوی سے نواز دیا تھا اور اس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی. تو قابل کو حابل کی یہ نعمت برداشت نہیں ہوئی. حسد انسان کو قتل تک, دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. بلکہ قتل بھی چھوٹا گناہ ہے, حسد انسان کو کفر تک لے کے جا سکتا ہے. حسد اتنا خطرناک مرض ہے کہ قتل انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے. جو یہود تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا؟ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ تو اللہ کے رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اس کے اوپر آئی ہے, یہی وہ آخری نبی ہے جس کے آنے کی بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. سب کچھ جاننے کے بعد رسول اللہ کا انکار کیوں کیا؟ حسد کہ انہوں نے یہ سوچ کر کے رکھا تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئے گا, اور وہ نبی بنی اسرائیل میں آنے کے بجائے بنو اسماعیل میں آ گیا, عربوں میں آ گیا. امیوں میں کیسے آ گیا؟ یہ نعمت اتنی بڑی, ہم بنو اسرائیل اللہ کے چہتے, ہم کو نہیں ملی, عربوں کو کیسے مل گئی؟ برداشت نہیں کر پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت کو, برداشت نہیں کر پائے. اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, کہ ان کو حسد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیسے نواز دیا اس امیوں کو. اور یہ حسد یہ کفر تک لے کے چلا گیا یہود کو. بلکہ ابو جہل کے بارے میں مختلف سیرت کی کتابوں میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کیا تم کو محمد کے رسول ہونے پر یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو بالکل ہے, لیکن ہم لوگوں کا بنو ہاشم کے ساتھ ایک مقابلہ رہا ہے. انہوں نے کھانا کھلایا, ہم نے کھانا کھلایا, انہوں نے بہادری دکھائی, ہم نے بہادری دکھائی, انہوں نے مہمانوں کی میزبانی کی, ہم نے مہمانوں کی میزبانی کی, ہر نعمت میں ہر فضل میں ہم ان کے برابر رہے. اب ان میں کا ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ رسول بنا دیا گیا ہے, ہم کہاں سے رسول رہیں گے بھائی اس کے مقابلے میں؟ تو وہ نعمت برداشت نہیں کر پائے. یہ حسد انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے. اچھا, حسد کی نا دو خصوصیات ہیں. حسد میں دو ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں نا جو دوسرے گناہوں میں نہیں پائی جاتی.
ایک خصوصیت حسد کی ایسی ہے نا جو کسی بھی گناہ میں نہیں پائی جاتی. حسد بھی ایک گناہ ہے اور دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں, لیکن ہر گناہ کا مزاج یہ ہوتا ہے نا کہ وقتی طور پہ ہی صحیح گناہوں میں لذت ہوتی ہے, تھوڑا سا ہی صحیح لیکن مزہ تو آتا ہے گناہ کرنے میں, ہے کہ نہیں؟ ہاں, ہر گناہ میں وقتی طور پہ ہی صحیح کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے, تبھی تو آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا. بھئی نماز نہیں پڑھنے میں لذت ہے تبھی تو لوگ نہیں پڑھ رہے ہوں گے نماز. آج فجر میں مسجد اتنی نہیں بھری تھی جتنا جمعہ میں بھری ہوئی ہے, تو جو فجر چھوڑ کر کے سوئے ہوئے تھے مزہ آیا ہوگا نا. ہاں ٹھیک ہے بھائی, میں بول نہیں رہا ہوں کہ آپ بتائیں مزہ آیا کہ نہیں آیا, پر مزہ آیا ہوگا تبھی آپ نے آج فجر نہیں پڑھی ہے. بہت مزہ آتا ہے. اذان کے بعد جو نیند آتی ہے وہ بہت لذیذ نیند ہوتی ہے, بہت لطف ہوتا ہے اس میں, تبھی تو چھوڑ کر کے آدمی سویا پڑا رہتا ہے, اس کو فرق نہیں پڑتا ہے جہنم میں جائے پر نیند نہیں چھوڑے گا فجر کے وقت میں. ہر گناہ میں لذت ہوتی ہے. شراب پینے والے کو شراب پینے میں مزہ آتا ہے, زنا کرنے والے کو زنا کرنے میں مزہ آتا ہے, غیبت کرنے والے کو غیبت کتنا لذیذ گناہ ہے کہ غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہاں بولیں گے نہیں آپ لوگ, لیکن سب یہ جانیں غیبت بہت لذیذ گناہ ہے. غیبت میں اتنا مزہ آتا ہے نا, آدمی کے دماغ میں غیبت والا کوئی جملہ آتا ہے, اس کو صرف دماغ میں روکنا ہے, زبان پہ نہیں لانا ہے, پر انسان کنٹرول نہیں کر پاتا. غیبت اتنا لذیذ گناہ ہے نا, دماغ میں آنے والی بات کو تھوڑا سا کوشش کر کے زبان پہ نہیں لانا ہے, پر انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے. وہ بولتا ہے ارے بول دوں گا تو ابھی غیبت ہو جائے گی, پھر بول دیتا ہے. بول رہا ہے ارے ابھی گناہ والی بات ہو جائے گی, پھر کر دیتا ہے. ہر نعمت میں وقتی طور پہ صحیح لیکن لذت ہوتی ہے. حسد ایک ایسا گناہ ہے نا جس میں کوئی لذت نہیں ہے. حسد ایک ایسا جرم ہے جو اپنے آپ میں گناہ بھی ہے اور سزا بھی ہے, الٹا مصیبت ہے. جو حسد ہے یہ اپنے آپ میں گناہ بھی ہے اور سزا بھی ہے. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بری عادتوں میں نے حسد سے زیادہ انصاف کرنے والی کوئی عادت نہیں دیکھی, کہ وہ محسود سے پہلے حاسد کو تباہ کر دیتی. حسد اپنے آپ میں ایک مصیبت ہے, اس میں کوئی لذت نہیں ہے. حسد کرنے والے کو حسد کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے, بلکہ وہ تو اپنے دل میں ایک آگ جلا کر کے خود اسی میں جل رہا ہوتا ہے. اسی لیے حسد کو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ جلن. وہ خوش نہیں ہے حسد کر کے, اس کو کوئی لذت نہیں مل رہی, الٹا اور تکلیف میں مبتلا ہے, وہ اور تکلیف میں مبتلا ہے. اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے, خود درد محسوس کر رہا ہوتا ہے. گھر پڑوسی نے بڑا بنا دیا, یہ تکلیف میں ہے. گاڑی کس کی اچھی آ گئی, اس کو پریشانی ہو رہی ہے. رشتہ ان کو اچھا مل گیا, یہ پریشان. مطلب دوسرے کی نعمت دیکھ کر کے خود اپنے آپ کو چبھوتے رہنا, اپنے دل میں سوئیاں, اس کا نام حسد ہے. اس لیے اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا حسد اتنی گندی چیز ہے نا کہ وہ کسی بھی پاکیزہ جگہ پہ نہیں ہو سکتی ہے, نہ تو مومن بندے کے دل میں, نہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں. حسد اتنی گندی چیز ہے, وہ مومن بندے کے دل میں بھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یجتمع فی قلب عبد الحسد والایمان, الایمان والحسد. کسی بھی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا, ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا. نہ تو دل کے اندر مومن بندے کے, نہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں. اللہ تعالیٰ کی جنت میں حسد نہیں ہوگا, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جنت کی, کہ اللہ تعالیٰ وہاں دلوں سے حسد نکال دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا, کہ جو بھی جنتیوں کے دل میں غل ہوگا, ایک دوسرے کے لیے نفرت, بغض, عداوت, کینہ, کپٹ, حسد, جلن, اللہ تعالیٰ وہ سب نکال دے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت جانے سے پہلے ہی جنتیوں کے دل پاک کر دیے جائیں گے. فَلَا تَبَاغُضَ فِيهَا وَلَا تَحَاسُدْ, تو سارے جنتیوں کا دل ایک دل کی طرح ہو جائے گا. قلبہم کقلب رجل واحد, سارے لوگوں کا دل ایسا ہوگا جیسے ایک آدمی کا دل ہے. لا تباغض فیہ ولا تحاسد, نہ دلوں میں بغض ہوگا نہ حسد ہوگا. جنت میں حسد نہیں ہوگا. واللہ اگر جنت میں حسد ہو تو انسان جنت میں بھی خوش نہیں رہ پائے گا, ہے نا بھائی. جنت میں لیولز ہوں گے, کچھ لوگ اونچے لیول پر ہوں گے, کچھ لوگ نیچے لیول پر ہوں گے. اگر آدمی جنت میں بھی حسد محسوس کرے گا, اللہ نے اس کو بڑی جنت دے دی, لیکن وہ اس سے اوپر والی جنت والوں کو دیکھ کر کے پریشان ہے. ہاں
وہ اپنی 2 کے ساتھ خوش نہیں ہے کیونکہ کسی کو 72 ملی ہوئی ہے, وہیں دیکھ کر کے للچا رہے ہیں. حسد کا پرابلم کیا ہے؟ حسد کا پرابلم یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی اپنی لذتوں سے لطف اندوز نہیں ہونے دیتا. اس کو بہت ملا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 دیا ہے, پر اس 40 پر آپ اس لیے خوش نہیں ہیں کیونکہ بغل والے کو 50 مل گیا. اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا. حسد کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ آپ سے آپ کی دل کا سکون چھین لیتا ہے, آپ کی لذتوں سے آپ کو لطف اندوز نہیں ہونے دیتا ہے. ایک یہ حسد کی خاصیت یہ. اچھا, حسد کی ایک دوسری خاصیت یہ ہے کہ حسد جو ہے نا وہ باہر والوں سے نہیں ہوتا انسان کو. حسد کی خاصیت یہ ہے کہ انسان حسد صرف اپنے قریبی لوگوں سے کرتا ہے. اتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, کسی کو اڈانی امبانی سے حسد نہیں ہے نا, یہ اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں. ہر آدمی حسد محسوس کرتا ہے اپنے قریبی لوگوں سے. میرا بھائی ترقی نہیں کرے, کافر ترقی کر لے چلے گا, میرے بھائی کا گھر مجھ سے چھوٹا ہونا چاہیے, میرے کزن کی سیلری مجھ سے کم ہونی چاہیے, میرے خاندان میں سب سے اچھی کار میری ہونی چاہیے. حتیٰ کہ لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے, عید الاضحیٰ میں میرے بکرے سے اچھا کسی کا بکرا نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی حسد کی, ان کا بکرا ہمارے بکرے سے اچھا کیسا ہے, انہوں نے ہم سے زیادہ قربانیاں کیسے کر دی. انسان ہمیشہ حسد اپنے قریبیوں سے کرتا ہے. اس کو باہر کافر مشرک غیر کتنا کما رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن میرے خاندان میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہونا چاہیے, میرے محلے میں, میرے علاقے میں مجھ سے آگے کسی کو نہیں جانا چاہیے. یہ حسد کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. اچھا, حسد جو ہے, اچھا میں حسد کا علاج کیا ہے یہ تھوڑے مختصر وقت میں بیان کر دیتا ہوں, دو پارٹ میں نہیں کر سکتے خطبہ. حسد کا سب سے آسان علاج ہے ایمان. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, ایک بندے کے دل میں ایمان اور حسد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں حسد نہیں ہو سکتا, جس کے دل میں حسد ہے اس کا مطلب اس کی ایمان میں کمی ہے. ایمان کس بات کا؟ ایمان اس بات کا کہ اللہ تعالی رزاق ہے, ایمان اس بات پر کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے, الحکیم. یہ 2 چیزیں اللہ کی صفت ہیں. اس لیے اگر دل سے حسد کو نکالنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کی, ان 2 صفتوں کی معرفت اچھے سے حاصل کرے. ایک کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. بھائی حسد ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ فلاں میرے بھائی کو وہ کیوں مل گیا جو مجھے نہیں ملا. ہاں اسی لیے حسد ہوتا ہے نا. بھائی تمہارے بھائی کو دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور تم کو محروم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. حسد کا پرابلم یہ ہے کہ حاسد کو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا اور مجھے کیوں نہیں دیا. پر ایمان والا بندہ کیا سوچتا ہے؟ بھائی دینے والا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا, اللہ تعالیٰ الرزاق ہے, مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کروں. اور اللہ تعالیٰ الحکیم ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تو صحیح کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو دیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا تو صحیح کیا کہ مجھے نہیں دیا. اللہ کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے جس کو دیا اس کے لیے دینا بہتر تھا اس لیے اس کو دیا, اور مجھ کو نہیں دیا تو میرے حق میں محروم رہنا ہی میرے حق میں بہتر تھا. ہو سکتا ہے یہ نعمت مجھے نقصان پہنچاتی تو اللہ نے اچھا کیا کہ مجھے نہیں دیا. اللہ نے مجھے جہاں رکھا ہے میں اس سے راضی ہوں. جب بندہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے, اللہ نے جو مجھے دیا میں اس سے راضی ہوں, اور اللہ نے جو نہیں دیا میں بھی اس سے بھی راضی ہوں. میں ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ, دنیا ہی میں رہتے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. جب بندہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہونا سیکھ لیتا ہے نا اس کو حسد نہیں ہوتا. حاسد کا پرابلم یہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں جانتا ہے, نعوذ باللہ میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے. اللہ نے غلط دے دیا, اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے دیتا اور اس کو نہیں دیتا. جو ایمان رکھے گا اللہ کے رزاق ہونے پر, اللہ کے حکیم ہونے پر, وہ حسد نہیں کرے گا. پہلا علاج ہے ایمان. دوسرا علاج ہے شکر. حسد کو حاسد اور شاکر یہ دونوں الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, 2 ایک الگ انتہائیں ہیں. حاسد آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کیوں نہیں دیا جو فلاں کو دے دیا. حاسد کی نظر دوسروں کی نعمتوں پر ہوتی ہے, اس کو یہ مل گیا یہ مل گیا یہ مل گیا جو مجھے نہیں ملا. اور شاکر کی نظر اپنی نعمتوں پر ہوتی ہے. شاکر آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے اللہ نے تو مجھے بہت کچھ دیا جو بہتوں کو نہیں دیا ہے.
تو شکر گزار آدمی اپنی نعمتوں کو دیکھ کر کے خوش رہتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا. اور جو حاسد آدمی ہوتا ہے وہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے ہمیشہ ناخوش رہتا ہے. تو دل میں جب جب شکر آئے گا حسد دل کے اندر سے نکلے گا. اگر حسد کا علاج کرنا ہے تو دل کے اندر شکر پیدا کریے. تیسری چیز حسد کا علاج ہے زہد. دنیا کو اہمیت ہی مت دو بھائی. دنیا کو اہمیت نہیں دو گے تو دل میں حسد پیدا ہی نہیں ہوگا, ہے نا. ہم حسد کیوں دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک دنیا بہت بڑی ہے. گھر, کاروبار, اولاد, یہ سب ہم کو لگتا ہے بہت بڑی چیز ہے. جو دنیا کو کوئی ویلیو نہیں دیتے ان کو فرق نہیں پڑتا. کسی کو اولاد مل رہی ہے, کسی کو جائیداد مل رہی ہے, کسی کا گھر بڑا ہے, کسی کا کاروبار بڑا ہے, اس کی سیلری بڑی ہے, اس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے. بھائی جس کو جو ملا, ہمارے نزدیک جب دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو کسی کو کچھ مل گیا تو اس پر کیا نعمت کریں, حسد کریں. اس لیے بعض سلف کہا کرتے تھے ہم کو کسی کی نعمت دیکھ کر کے حسد پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ جس کو نعمت ملی ہے یا تو وہ جنتی ہوگا یا تو جہنمی ہوگا. اگر جہنمی ہے تو دنیا کی نعمت پر کیا اس سے حسد کریں, جہنم میں جانے والا ہے. اور اگر جنتی ہے تو اس کو جنت مل رہی ہے, دنیا کی نعمت پر کیا حسد کرنا, اس کو تو جنت ملنے والی ہے. تو دل میں زہد آگا تو انشاءاللہ تعالی دل حسد سے پاک ہو جائے گا. باقی یہ بھی ضروری ہے نا کہ جیسے اپنے دل کو حسد سے بچانا ضروری ہے, ویسے دوسروں کے حسد سے خود کو بچانا بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں میں بتاتا ہوں صرف. پہلی چیز, اپنی نعمتوں کا اظہار مت کریے. شو آف کرنے کا جو مزاج ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے, حاسد پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رازداری کا سہارا لو, یعنی اپنی نعمتوں کو چھپاؤ. ہمارے یہاں جو شو آف کا مزاج ہو گیا نا, دکھاوا کرنا ہر چیز میں, اس سے کیا ہوتا ہے, حاسد پیدا ہوتے ہیں. نعمتیں ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے, تو نعمتوں کو چھپائیے. اور دوسرا, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بلکہ قل اعوذ برب الفلق آپ پڑھتے ہیں نا, آخر میں کیا ہے, من شر حاسد اذا حسد, اللہ تعالیٰ میں حسد کرنے والے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اور بھی بہت ساری دعائیں, اللہ کے نبی کی دعا ہے بسم اللہ ارقیق من کل داء یذیق من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک. ایسی بہت ساری صبح شام کے اذکار اور دعائیں, کیونکہ جیسے اپنے دل کو حسد سے بچانا ضروری ہے, ویسے دوسروں کے حسد کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ حسد کی یہ بیماری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم حسد کے موضوع پہ بات کرتے ہیں نا, ہم کو لگتا ہے ہاں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ سے حسد کرتے ہیں, پر اپنا دل نہیں ٹٹولتے کہ میں بھی بہت سارے لوگوں سے حسد کرتا ہوں. ہاں, تو اپنے دلوں کو پہلے پاک کرنے کی کوشش کریں کہ اگر میرے دل میں کسی کی نعمت کے لیے حسد کے جذبات پائے جاتے ہیں, میں اپنے دل کو پاک کروں. جیسے صحابہ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جائیں گے, تو دوسرے صحابی نے سوچا کہ میں جا کر کے دیکھوں کہ کرتے کیا ہے وہ, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے جنت کی بشارت دی ہے. تو 2-3 دن ان کے گھر پہ رہے, دیکھا عبادتوں میں تو ایسا کوئی خاص معمول نہیں ہے. تو جب 3 دن ہو گئے تو کہا بھائی آپ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں, پر اعمال میں تو کوئی ایسی چیز آپ کی میں نے دیکھی نہیں کہ کوئی خاص عمل آپ کرتے ہو, تو کیا وجہ کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی؟ تو انہوں نے فرمایا میں جب بھی رات کرتا ہوں نا, اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت اور حسد نہیں ہوتا ہے. یہ جنتیوں کی صفت ہے, جن کا دل دنیا میں جنت سے پاک ہے, حسد سے پاک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ایسے دل جنت میں جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی, ہمارے دلوں کو بھی حسد کے جذبات سے پاک کرے, اور حسد کرنے والوں کے حسد سے, شر سے, فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.